السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ہفتہ ہے 28 اگست ہے اور خبریں جو آ رہی ہیں افغانستان سے ایک بڑا مکس سا سگنل آ رہا ہے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہماری حکومت نے ابھی تک جو جیسچر دیے ہیں اس میں وہ طالبان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں، لیکن کھل کر بات نہیں کر رہے، ابھی تک اس کو ریکگنائز نہیں کر رہے، اور شاید اس لیے نہیں کر رہے کہ امریکہ کی ناراضگی نہیں چاہتے، مغرب کی ناراضگی نہیں چاہتے۔ ایک لحاظ سے بڑا ایک محتاط وہ سفارتکاری کر رہے ہیں، لیکن امریکہ جو ہے وہ تو کوئی محتاط سفارتکاری نہیں کر رہا۔ یہ جو دھماکہ ہوا ہے کابل میں، جس میں 170-75 آدمی مرے ہیں اور اس میں 13 امریکہ کے فوجی تھے، 28 طالبان کے گارڈز تھے، اس کے بعد جو امریکہ نے پینترا بدلا ہے، تو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس طرح ضرورت پڑنے پر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گدھے کو بھی اپنا باپ بنا لیتے ہیں، تو وہ طالبان جن کے ساتھ امریکہ 20 سال سے لڑ رہا ہے اور یہاں پر آیا تھا افغانستان میں کہ یہ دہشت گردی پھیلا رہے ہیں، یہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں، تو انہوں نے جناب وہاں پر 20 سال ان کے ساتھ جنگ کی، اب واپس جا رہے ہیں، تو جاتے جاتے 2 دنوں میں ہی ایسا انہوں نے پینترا بدلا ہے کہ امریکی صدر بائیڈن، یہ کابل کا جو دھماکہ ہے اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم طالبان سے بھلے دشمنی ہے، سب کچھ ہے، لیکن ہم ان کے ساتھ یہ جو کامن اینیمی ہے اس کے ساتھ مقابلے کے لیے ہم گفت و شنید کر سکتے ہیں، مل کے مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، انہوں نے تو کوئی محتاط سفارتکاری نہیں کی، پورا امریکہ ان کو دہشت گرد کہتا ہے طالبان کو، اور ابھی بھی امریکن میڈیا آپ اٹھائیں تو اس میں یہ باتیں آ رہی ہیں کہ یہ خواتین کو رائٹس نہیں دیں گے، ان کی حکومت کو آپ تسلیم نہ کریں، آئی ایم ایف کے پیسے بند کروا دیے ہیں، ورلڈ بینک کے پیسے بند کروا دیے ہیں، بہت سارے جو یورپی ممالک ہیں انہوں نے اپنے روابط ان سے بند کر دیے ہیں، ان سے یہاں پر سے انخلا بھی بند کر دیا، اور ایک یعنی طالبان کو وہ بیڈ 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 یہی بات کہہ رہے ہیں۔ لیکن امریکہ نے کیا کہا، یہ جو کابل کا دھماکہ ہے تو اس نے بڑے اور بھی سوالات کو جنم لیا جن پر آج ہم بات کریں گے کہ دھماکہ کیسے ہوا، کس نے کرایا، اور جس طریقے سے پھر اس کو ڈیل کیا گیا، یعنی دھماکے سے 3-4 دن پہلے یہ اچانک امریکن میڈیا کی طرف سے یہ خبریں آئی ہیں کہ جی خطرہ ہے، دھماکے کا خطرہ ہے، اور اس کے بعد دھماکہ ہو جاتا ہے، اور 24 گھنٹے کے اندر اندر امریکی صدر جو بائیڈن یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ طالبان اس میں ملوث نہیں ہے، یہ طالبان نے نہیں کیا، اور پھر اس کے اگلے 20 گھنٹے میں ننگرہار جو ایک پروونس ہے افغانستان کا، رپورٹڈلی وہاں پر ایک ڈرون سٹرائک کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ جی جو ماسٹر مائنڈ ہے وہ ہم نے اس کا ختم کر دیا ہے، اور پھر امریکی صدر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مل کر بات کرنے کے لیے، کامن اینیمی ہے طالبان کا اور ہمارا، اور بھلے ہمارے ان سے اختلاف ہیں طالبان سے، لیکن جو مشترکہ دشمن ہے اس کے مقابلے کے لیے ہم طالبان کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور بات کر سکتے ہیں اور مل کر بھی کام کر سکتے ہیں۔ تو پھر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو کابل کا دھماکہ ہے یہ ہوا کیسے، کس نے کروایا؟ عمومی طور پر کوئی بھی واقعہ ہو تو یہ دیکھنے کے لیے کہ کس کی اس میں انوالومنٹ ہو سکتی ہے، کون اس میں ملوث ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کا بینیفیشری کون ہے۔ اب آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر اس دھماکے کے بعد امریکہ اور طالبان مل کر کہتے ہیں جی کہ ہم نے یہ جو داعش ہے یا آئسس ہے یا ان لوگوں کے خلاف کارروائی کرنی ہے، تو پھر اس کا بینیفیشری کون ہوگا؟ اس کا پھر بینیفیشری امریکہ ہے۔ میں کوئی کسی سازشی تھیوری پر یقین نہیں رکھتا، نہ میں کوئی بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ بلا شبہ جو سفارتکاری ہے اس میں ٹائم لگتا ہے، اور جو بڑے اہم ایشوز ہوتے ہیں ان پر آپ کو کچھ تھوڑا سا سوچ بچار کے بعد کرنا چاہیے کام۔ لیکن امریکہ نے تو یہ سٹیٹمنٹ دیتے وقت نہیں سوچا کہ ہم طالبان کے ساتھ ہم مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہیں کہ اس کا کیا امپیکٹ ہوگا، کیونکہ ضرورت پڑے تو کھوتے نوں بھی پیو بنا لو، وہ تو میں نے پہلے آپ سے کہا ہے، ان کو مفاد نظر آیا، انہوں نے یہ بات کر لی، ہم کیوں خاموش ہیں بھائی؟ جبکہ طالبان کے ساتھ جو ہمارا رشتہ ہے، دیکھیں میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ کیوں چاہیے پاکستان کو کہ وہ طالبان کو فوراً ریکگنائز کرے اور ایک سٹرونگ میسیج دے کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ 2-3 اس کی بڑی اہم وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ پاکستان اس لیے بنا کہ یہاں پر مسلمان اپنے دین کے مطابق
حکومت گزارنا اپنی زندگی گزارنا چاہتے تھے آزادانہ طریقے سے، آبرومندانہ طریقے سے، کیونکہ جب یونائٹڈ انڈیا تھا تو ہندو اکثریت میں تھے، اور ان کے بارے میں مسلمان لیڈرز کا یہ خیال تھا، جو کہ بعد میں سچ ثابت ہوا، کہ وہ مسلمانوں کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے، مسلمانوں کو ان کے مذہب کے مطابق زندگی نہیں گزارنے دیں گے، اور اپنی عددی تعداد میں اکثریت ہونے کی وجہ سے معیشت جو ہے یا جو معاشی حالات ہیں ان کو قابو میں رکھیں گے اور مسلمانوں کو غلام بنا کے رکھیں گے۔ یہ بات صحیح ہے، انڈیا میں جو مسلمان ہیں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے، تو اس کے بعد یہ بات سچ ثابت ہو گئی۔ تو جناب پاکستان بنا اسلام کے نام پر، تو اسلامی امارات جو ہے افغانستان میں جو حکومت ہے وہ بھی اسلام کے نام پر ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے بیچ میں جو ایک چیز ہمیں مشترک ہے ہمارے بیچ میں اور ایک دوسرے کے کلوز ہمیں لے کے آتی ہے، وہ دین ہے، وہ اسلام ہے، وہ ہمارا ایمان ہے۔ اچھا، اب دوسری بات، آپ دیکھ لیں ماضی میں یہ جو مسلمانوں کی طاقت تھی، اس کو انڈیا نے یا CIA نے یا جس نے بھی توڑنے کی کوشش کی ہے نا، تو اس میں وہ نیشنلزم کو لے کے آئے ہیں۔ اب سیپریشن آف ایسٹ پاکستان دیکھ لیں، بنگالی جو تھے ان کے اندر یہ بات کہ جی آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے صرف اس لیے کہ آپ بنگالی ہیں، بنگالی نیشنلزم کو بھارت نے ابھارا۔ آپ دیکھ لیں 1971 میں وہ جو تھا مشرقی پاکستان، وہ بنگلہ دیش بن گیا، یعنی بنگلہ دیش، پاکستان کا نام بنگلہ دیش میں چلا گیا۔ نیشنلزم بلوچستان میں کیا کیا انڈیا نے، KPK میں کیا کیا انڈیا نے، کراچی میں کیا کیا، اردو سپیکنگ MQM مہاجر قومی موومنٹ، یعنی نیشنلزم کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر جو ایک مسلمانوں کو کاٹنے کی، بانٹنے کی کوشش کی، ان کو ڈیوائیڈ کرنے کی کوشش کی۔ اور اگر طالبان آتے ہیں یہاں پر، جیسے آ گئے ہیں افغانستان میں، تو یہ جو نیشنلزم کی بنیاد بنانے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی تھی بلوچستان میں اور KPK میں، تو وہ خود بخود اس نے ختم ہو جانا ہے۔ اور پھر طالبان نے یہ کہہ بھی دیا ہے کہ تحریک طالبان پاکستان، جو کہ پاکستان میں حملوں میں ملوث تھی، اس کو کوئی اجازت نہیں ہوگی افغانستان میں کام کرنے کی۔ اور دوسرا، یہ جو نیشنلزم کی بات کی جاتی تھی آ کے، اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں، اشرف غنی نے جانے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ ہمیں ڈیورنٹ لائن قابل قبول نہیں ہے۔ وہ بھی ایک طرح سے پختون نیشنلزم کو ابھارنے کی کوشش کر رہا تھا، اور پاکستان میں ANP یہ کام کر رہی ہے۔ یہ جو منظور پشتین ہے، PTM کیا ہے کہ جو ایک مسلمانوں کے بیچ میں، یعنی جو افغانستان پاکستان کے جو مختلف حصوں میں رہنے والے مسلمان ہیں، ان کے بیچ ایک سٹرونگ ٹائی ہے اسلام کی، کہ اس کو کمزور کریں، نیشنلزم کی بنیاد پر یہاں پر ملکوں کو تقسیم کریں، صوبوں کو تقسیم کریں۔ تو اگر طالبان کی حکومت ہے افغانستان میں، تو ہم بالکل اس بیماری سے ہم چھوٹے ہوئے ہیں، اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مدارس ہیں اور وہاں پر بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ تو یہ جو نیشنلسٹ ہیں، ان کا تو کوئی پھر وہاں پر جواز نہیں ہے، اور بھارت کو کوئی سپیس نہیں ملے گی پاکستان میں خرابی کرنے کے لیے۔ تو بھائی یہ ہماری ترجیحات ہیں، تو فوراً ایکسیپٹ کریں، ریکگنائز کریں طالبان کو۔ اس موقع پر پاکستان شوڈ بیکم دا فرسٹ کنٹری ٹو ریکگنائز طالبان، کیونکہ ان کو بھی یہ یاد رہے، ان کو بھی یہ پتہ چلے کہ سب سے پہلے جس ملک نے ہمیں ریکگنائز کیا وہ پاکستان ہے۔ پاکستان اور افغانستان، ان کے درمیان کوآپریشن، ایک دوسرے کو ریکگنائز کرنا، یہ CPEC کی کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے۔ ازبکستان اور پاکستان کے بیچ میں جو ایگریمنٹ ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو یہ ہمارے جو اس وقت کوشش کر رہے ہیں، جو یعنی احتیاط سے کام لینے کی کوشش کر رہے ہیں، پتہ نہیں اب احتیاط سے کام لے رہے ہیں یا اپنی نوکریاں پکی کر رہے ہیں کہ کہیں امریکہ بہادر ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ اس وقت انکلوسیو ہم کہتے ہیں جی افغانستان کے اندر افغانیوں کی اپنی مرضی کی حکومت ہوگی، تو جو پھر یہ کہنا کہ جی سارے گروپ شامل ہوں، پھر یہ ان کی مرضی کی حکومت تو نہیں ہے نا، یہ تو بیرونی مداخلت ہے۔ تو عقل کے ناخن لیں، جو بات کرتے ہیں حقیقی معنوں میں وہ ہونی چاہیے۔ افغانستان کے اندر ان کو بنانے دیں گورنمنٹ، انہوں نے تو اپنی گورنمنٹ بنانا شروع کر دی ہے، آلموسٹ بنا لی ہے۔ یہ دیکھیں ملا عبد القیوم ذاکر کو انہوں نے وہ بنا دیا ڈیفنس منسٹر، جس کو امریکیوں نے پکڑ کے 2001 میں گوانتانامو بھیج دیا، اور وہاں پر ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کچھ کیا، ان کو انہوں نے ڈیفنس منسٹر بنا دیا۔ تو اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ادھر نہ کوئی امریکی سازش چلے گی، نہ کوئی انڈین سازش چلے گی۔ لیکن اگر ہم
یہ ویکیوم رکھیں گے. اگر ہم افغانستان میں طالبان کو بہت جلد ریکگنائز نہیں کریں گے، بدگمانی پیدا ہوگی. اس میں سوچیں، پوری قوم کو چاہیے کہ وہ اس حوالے سے کیمپین کرے، سیاستدانوں کو چاہیے اس حوالے سے کیمپین کرے. طالبان خواتین کو اجازت دے رہے ہیں، کھلے دل سے آئے ہیں. انہوں نے ایون دے آر ورکنگ ود دی امریکنز ایٹ دی ایئرپورٹ. لیکن یہ بڑا زبردست پینترا مارا ہے. آنے والے وقتوں میں اس پہ ذرا نظر رکھیے گا، آپ کو پتہ چلے گا. اپنا اور طالبان کا اینیمی کامن بنانے کی کوشش کی ہے امریکہ نے، اور شاید پھر وہ اپنے آپ کو یہاں مزید اپنے قیام کو بڑھانے کے لیے یہ آفر کرے کہ مل کے لڑتے ہیں، مل کے کرتے ہیں. لیکن اگر فنڈنگ بند نہ ہو افغانستان میں طالبان کی، اور دوسرے لوگ ان کو ریکگنائز کریں، پاکستان بھی ان کی مدد کے لیے موجود ہو، تو شاید امریکہ اپنی سازش میں کامیاب نہیں ہو سکتا. تو یہ اب ہمارے حکمرانوں کے سوچنے کی بات ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.